دوستو، پاکستانی سیاست میں آنے والے دنوں میں اگر کسی ایک سیاسی رہنما کا کردار سب سے زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ خاص طور پر جب سے نئے صوبوں اور نئے انتظامی یونٹس کی بحث شروع ہوئی ہے، سیاسی ماحول میں ایک نئی پکچر سامنے آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ کی تقسیم کی مخالفت مسلسل سامنے آ رہی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ آنے والے دنوں کی بڑی پولیٹیکل لڑائی بھی بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس معاملے پر حکومت سے علیحدہ ہو کر مزاحمت کرتی ہے تو اسے ایک مضبوط الائنس کی ضرورت ہوگی۔ تحریک انصاف شاید پیپلز پارٹی کو اپنے سیاسی پلیٹ فارم پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان اس صورتحال میں ایک اہم چوائس بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون بھی یقیناً اس پوری صورتحال سے متاثر ہوگی، لیکن اس حکمت عملی مسلم لیگ نون کی حکمت عملی مزاحمت سے زیادہ مفاہمت کی نظر آ رہی ہے۔ یعنی اصل سیاسی پاور گیم شاید آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے گرد گھومتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں سے مولانا فضل الرحمان کے سامنے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ان کے پاس بنیادی طور پر دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ آصف زرداری کے ساتھ کھڑے ہو، نئے صوبوں کے خلاف سیاسی مزاحمت کا حصہ بنے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک نیا فرنٹ تشکیل دے۔ لیکن مولانا کے لیے یہاں ماضی کا تجربہ بھی موجود ہے۔ پی ڈی ایم کے دور میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا سیاسی کردار ادا کیا، مگر بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ اقتدار کی گیم میں ان کی اہمیت اس طرح برقرار نہیں رہی جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ اس لیے اس بار مولانا کے لیے صرف جذبات نہیں بلکہ اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھنا زیادہ ضروری ہوگا۔ دوسرا راستہ تحریک انصاف اور عمران خان کی رہائی کی جدوجہد کی طرف جاتا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کسی ایڈجسٹمنٹ یا سیاسی اتحاد کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے انہیں کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مولانا ایک مرتبہ پھر قومی سیاست کے مرکز میں آ سکتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اور یہ تعاون آنے والے انتخابات تک برقرار رہتا ہے تو مولانا کی سیاسی بارگیننگ پاور کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے وہ اپنی موجودہ پارلیمانی حیثیت سے کہیں زیادہ مضبوط پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل ٹویسٹ یہ ہے کہ مولانا جس راستے کا انتخاب کریں گے اس کا اثر صرف مولانا اور ان کی جماعت تک محدود نہیں ہوگا۔ اگر وہ زرداری کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ نئے صوبوں کے معاملے پر ایک بڑے مزاحمتی بلاک کا حصہ بن سکتے ہیں، جبکہ اگر وہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے عوامی سطح پر اپنی سیاسی ری لانچنگ کا موقع پیدا ہو سکتا ہے۔ دونوں راستوں میں فائدہ بھی ہے اور رسک بھی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ مولانا کے پاس راستے کتنے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ وہ اس بار کس پر ٹرسٹ کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست کے سب سے اہم پولیٹیکل کنگ میکر بن سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تحریک انصاف کو بھی، اور حکومت کے لیے بھی ان کے فیصلے کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن مولانا کو اس بار ایک بات ضرور یاد رکھنی ہوگی، سیاست میں کسی کا اتحادی بننا
الگ بات ہے اور کسی کے ہاتھوں دوبارہ یوز اینڈ تھرو ہونا الگ بات ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں مولانا کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی پولیٹیکل ویلیو کو کس طرح محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر مولانا نے اس بار درست فیصلہ کیا تو وہ صرف ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں بلکہ آنے والے سیاسی سناریو کے مرکزی کردار بھی بن سکتے ہیں۔